بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے راجہ انور صاحب کی جھوٹے روح کے درشن، پنجاب یونیورسٹی کی مہکتی فضاؤں میں پروان چڑھنے والی محبت کی داستان، گولڈن جوبلی ایڈیشن 1974-2024۔ کافی یہ دیکھیں کہ پہلے سے شائع تو پتہ نہیں کب ہوئی، لکھی تب کی، ٹھیک ہے۔ انتہائی خوبصورت اس کی وہ پیجز اور اس کا سر ورک اور اس کی ساری، یعنی کہ مجھے بہت پسند آئی ہے نا ان کی بک کارنر والوں کی نا۔ نئی نسل کے نام جو ہمارے دکھوں کا حساب چکائے گی، نئی نسل نے چکانا ہے حساب۔ یہ اس کتاب میں نا، میں کچھ بھی آپ کو کہنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، تو اس رائٹر کے ذہن تک جو قاری ہے نا، اس کا پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتی ہے جو اتنی اچھی کمیونیکیشن ہو جائے کہ قاری وہ چیز سمجھ لے جو رائٹر کہنا چاہ رہا ہے نا۔ یہ کتاب جو ہے نا، اس کی میرا خیال ہے کہ اگر میں آج سے 20 سال پہلے یہ کتاب پڑھتی نا، تو شاید میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھتی، لیکن اب کیونکہ میں اب 100 سال کی ہو گئی ہوں، تو اب یہ جو کتاب ہے نا، یہ مجھے بہت ڈیفرنٹ لگی ہے، بہت ڈیفرنٹ اور بہت ہی خوبصورت۔ اور میں حیران ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے رائٹر کی طرف سے بھی اور اس کتاب کے متعلق کہ یہ ایز اٹ از، یعنی کہ جس طرح یہ لکھی گئی تھی نا، یہ خطوط جو ہیں وہ اسی طرح یہ خطوط جو ہیں وہ چھاپے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں جاوید چودھری صاحب کی مطلب یہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کمنٹس، اور مجھے ان سے تھوڑا سا ویسے اختلاف ہے، کیونکہ مجھے اس میں نا ایسی کوئی بات خاص نظر نہیں آئی کہ جس سے وہ بہت زیادہ وہ لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں یعنی کہ کوئی، مجھے لگ رہا تھا جیسے منٹو نامہ تو نہیں ہے جیسے کوئی اس ٹائپ کی کتاب نا، لیکن یہ نہیں ہے، یہ اس ٹائپ کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں رائٹر نے اپنی جو یعنی کہ جو لو سٹوری لکھی ہے نا، وہ بالکل سچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو خطوط ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، جو لڑکے کی جو خط ہے نا، 2 کریکٹر ہے اس میں سمجھ لیں، ایک ہیرو اور ایک ہیروئن۔ تو جو ہیرو ہے لڑکا ہے، اس کے لیٹرز اتنے خوبصورت ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ چند باتیں ایسی ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی لور کو لکھ رہا تھا، اپنی محبوبہ کو، تو اس حساب سے تھوڑا سا اس نے ذرا اوپن لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی مطلب جو چیزیں ہیں نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور جو لڑکی ہے اس کا اتنا وہ ایک بالکل سطحی سا نہیں ہوتا جسے ہم کہتے ہیں شیلو تھنکنگ، جس سے بس اوپر اوپر ہی جو وہ ہو رہی ہو، مطلب اس میں مجھے بالکل اٹریکٹ نہیں کی لڑکی کی جو لیٹر ہے، اس سے اس کی سوچ کا اندازہ پتہ نہیں کیسے ایک اتنے سلجھے ہوئے لڑکے نے اتنی پریشانیوں میں اتنی زبردست قسم کے یہ خط جو اس لڑکی کو لکھے، پتہ نہیں کیسی محبت تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی نا، کیونکہ وہ تو بالکل اس کا کوئی نہ، اس کا کوئی اتنا مینٹل لیول لگ رہا ہے، نہ کوئی اتنی سوچ لگ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت سامنے آمنے لگتی ہو، لیٹرز میں نہ ہو۔ محبت ایک پاکیزہ اور مقدس جذبہ ہے۔ میرا گناہ یہ نہیں کہ میں نے پیار کیا ہے، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے پتھر کی مورت کو دیوی بنا دیا، سنگ مرمر کے بت کو انسان جانا۔ سمجھ لیں آپ کہ اینڈ میں جا کے نا یہ سارا کچھ اس کو احساس ہوا۔ اور یہ آپ فکرے دیکھیں، یہ جملے، میں نے تمہارا بت بنایا، تم ٹوٹ گئیں، میں چاہوں تو کسی بھی پتھر کو تراش کر تم سا حسین بت بنا دوں، پھر اس میں اپنی سوچوں کی روح پھونک دوں۔ اس چیز کا اسے احساس ہو گیا، اور یہ ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اہم نہیں ہوتے، وہ ہم انہیں اہم بنا رہے ہوتے ہیں نا۔ اب یہ دیکھیں، صرف فرسٹ ڈویژن ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ یہ خبر ملی تو میں نے سوچا تم بھی کتنی بدقسمت تھی، مجھ جیسے آدمی سے صرف اتنا کچھ ہی چاہا۔ آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہوں گے اس کو پڑھ کے کہ ایک بندہ جو تھا وہ اتنی کرائسس میں تھا۔ ایک تو وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ نہیں تھا، پھر اس کے کچھ سیاسی بھی مطلب تھے جو اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، اس کے بعد اس کا ایک وہ جو ساتھ عشق بھی چل رہا تھا اس کا یونیورسٹی میں، جو کہ ناکام ثابت ہوا، اور اس کے باوجود اس نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ وہ کتنا ذہین بندہ ہے،
تو راجہ انور صاحب سے تو نا میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد امپریس ہو گئی ہوں، شدید کہتے ہیں جب متاثر ہو گئی ہوں نا۔ میں تو جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں، ڈرتا ہوں کہ تمہارے رضوان نے مجھ جہنمی کو دیکھ لیا تو اسے تکلیف ہوگی۔ محض افواہ تھی اور تم جانتی ہو اپنی قوم اس معاملے میں کافی حد تک خود کفیل واقع ہوئی ہے۔ اتنے پیارے یہ جملے، اتنے یہ پیارے جملے نا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑا مزے کا آپ کو میں بتاؤں، اگر 2072 میں چند لمحوں کے لیے مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں ان نئے لوگوں سے صرف ایک بات کہوں کہ 20ویں صدی انسان کے خلاف نفرتوں کی صدی تھی، جہاں مرنا بھی دشوار تھا اور زندہ رہنا بھی، اور نفرتوں کا یہ عالم تھا کہ پیار بھی چھپ چھپ کے کرنا پڑتا تھا۔ اور اب 2024 میں جب میں یہ جملے پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہے اتنی بھی زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بس ایسا ہی ہے جیسے کہ 1974 یہ 72 میں یہ خطوط جو ہے نا میرے خیال ان کے سٹارٹ ہوئے ہیں، یا تو 71 میں یا 72 میں، اور 74 تک یہ چلے ہیں نا۔ تو اس میں انہوں نے جو نام وغیرہ لکھے ہیں نا وہ سارے انہوں نے وہی لکھے ہیں کہ جو کریکٹرز کے نام تھے، ان کے دوستوں کے نام، لڑکی کی سہیلیوں کے نام۔ اور اس میں ہمارے ایک سیاستدان ہیں پرویز ملک صاحب، ان کا بھی بڑا تھوڑا سا ذکر ہے، وہ ان کے دوست ہی تھے، تو خاص ذکر تو نہیں لیکن وہ ان کا بھی اس میں ہے ذکر۔ تو یہ مجھے نا اس حوالے سے بھی بہت دلچسپ یہ باتیں لگی نا۔ اور پھر دوسرے یہ کہ جو نہر کے کنارے اور یونیورسٹی کی باتیں، ظاہر ہے میں خود بھی یونیورسٹی سے پڑھی ہوں اور کیمپس سے، تو مجھے یہ کافی اچھی لگی نا یہ باتیں، کیونکہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے نا۔ میں محبت سے لے کر نفرت تک کسی مقام پر بھی کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں سمجھتا۔ انسان کسی کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک صورتحال سے دوسری میں چلے جاتا ہے، مگر ساتھ وہ ہمیشہ اپنے ہی رہتا ہے۔ اور یہ بڑا زبردست ہے۔ تم محبت کی متلاشی بھی اور شاندار زندگی کے خوابوں سے بیدار بھی نہیں ہونا چاہتی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اکثر شرفا کا یہی شیوا ہے۔ تم فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کسے چھوڑو اور کسے رکھو، بس یہی سٹوری ہے، سمجھ لیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ راجہ انور صاحب اتنے ذہین انسان ہیں، اور انہوں نے یہ اتنی زبردست یہ جو کتاب لکھی ہے اور کس ٹائم پہ لکھی، اور الفاظ اتنے خوبصورت کہ ایسے لگتا ہے یہ کوئی نا ادب کا شاہکار جو لیٹرز نہیں ہوتے وہ ہے نا۔ میں دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہونے کی بجائے اپنے قدموں پر چل کر دوزخ میں جانا پسند کروں گا۔ مطلب میں یہ کہتی ہوں نا، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نا آپ کھو جاتے ہیں نا۔ میں حیران ہوں کہ، اور دوسری یہ دیکھیں آپ کہ ایک بندہ جو اتنا ماشاءاللہ سے ذہین تھا، یہ اس کے خطوط بتا رہے ہیں جو اتنی ارلی ایج میں، اس کے بعد اس نے پھر ایگزام جب دیے تو اس کی پوری یونیورسٹی میں بھی پوزیشن آئی، فرسٹ پوزیشن آئی۔ پھر اس کے بعد سیاست میں جب چلا گیا، اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر کی آغوش میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی اور ایک دوسری بھی کتاب، تو اب مجھے چھوٹی جیل سے بڑی جیل، اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں جو لکھی تھی نا تو اس میں ان کو تکلیفیں محسوس کیوں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ انہوں نے یہ ساری تکلیفیں نا جو اپنی وہ ایک محبت کی ہوئی جدائی کی وہ تکلیف تھی نا، وہ انہوں نے جو کاٹ لی تھی نا، اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے ان کو ایسے لگتا ہوگا کہ یہ کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ اور میرے تو حساب سے لڑکی کا نام تھا کمل، اللہ نام بڑے اس میں سائرہ کا نام بھی ہے اور کمل کا نام بھی ہے، اور ویسے سائرہ کمل بہت اچھی ہے، ایسی نہیں ہے۔ بلندی سے میں کبھی خائف نہ تھا، البتہ بلندی سے گرنے کا خوف مجھے ہمیشہ رہا۔ گاؤں میں پھر وہ جو گاؤں کی باتیں ہیں وہ بتائی ہوئی ہیں، پھر اپنی فیملی کو بھی بتایا ہوا ہے، یہ بڑے مزے کا ہے۔ بڑے لوگ اپنی موت مرنے کو تیار نہیں ہوتے، دوسروں کے لیے کون مرتا ہے؟ ان کا بس چلے تو وہ آب حیات کا گھونٹ لے کر سدا جینے کی آرزو پوری کریں۔ مرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، اور اتنا ڈھیر سارا حوصلہ کسی کو مل جائے تو اسے اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے کی بھلا کیا ضرورت۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑا مزے گا، تمہیں اس نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر سمجھا تھا، تو سیاسی ایکٹیویٹیز تھی نا، تو وہ دیکھیں کہ اس نے اپنے لور کو بھی کیسا مزے گا وہ جملہ لکھ کے بھیجا نا۔ میں نے اتنے زیادہ یہ جو جملے لکھے ہیں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں پورے جو ہے نا وہ لیٹرز کو ہی کہہ دوں کہ یہ سارا مجھے پسند ہے نا، لیکن جو بہت ہی اچھے قسم کے جملے میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا کیے، تو مجھے یہ تھا کہ میں آپ کو مطلب بتاؤں گی۔
تو آپ نے یہ کتاب جو ہے نا وہ ضرور پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کتاب کے بارے میں آپ کو ریویو دیتا ہے نا کوئی بھی، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ کتاب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے نا، تو آپ وہ کتاب ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اتنی کتابیں چھپتی ہیں، ہم ساری کی ساری کتابیں تو نہیں خرید سکتے نا۔ میری خود اپنی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی کے ذریعے، کسی اچھے بندے کے ذریعے پتہ چل جائے کہ فلاں بک جو ہے نا وہ بڑی مزے کی ہے، یہ بہت اچھی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پتہ چل جائے نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کتاب کو خرید لوں۔ یہ کتاب میں نے اس لیے خریدی کہ جاوید چودھری صاحب نے اس کے بارے میں لکھا تھا، تو مجھے ذرا تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ میں ان کی کتابوں کو ضرور، وہ جو ریکمنڈ کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ خریدوں۔ میں غربت کی بادِ سموم میں گھرا ایک عام آدمی ہوں، میری یہ خواہش نہیں کہ 2072 میں بسنے والے میرا نام یاد رکھیں، یادیں اور نام تو بہلاوے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے کوئی بہلاوا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 2024 میں کوئی ان کی کتاب پڑھے گا اور ان کو ان کی لکھائی سے، ان کے ان لیٹر سے اتنا خطوط سے متاثر ہو جائے گا۔ دیکھا وقت کتنی جلدی گزرتا ہے۔ 1972 میں یہ خطوط لکھے گئے اور 2024 میں نے یہ کتاب پڑھی، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ انتہائی خوبصورت کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اینڈ میں جا کے نا رائٹر جو ہے نا، ان کو پتہ چل گیا کہ جو محبت تھی نا وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی میری جی کیونکہ اگر وہ اچھی ہوتی تو وہ وفا کرتی نا، اور شاید ان کو اس چیز کا احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت ہی خوبصورت لمحے جو ہوں گے یا بہت ہی خوبصورت ٹائم جو ہے نا وہ ایک سراب کے پیچھے مطلب انہوں نے گزارا۔ تو اگر آپ کا دل کرے کوئی بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی پیاری ادبی قسم کی رومانٹک کتاب پڑھنے کو، تو آپ نے جھوٹے روپ کے درشن یہ کتاب ضرور پڑھنی ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں، شیئر بھی شاید نہیں کرتے، چلے چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔